سائیکالوجی کہتی ہے کہ ایک واحد عورت جو مرد کی غریبی میں بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی اور اسے محبت کرتی ہے وہ ماں ہے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جسے آپ چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پہلی ترجیح نہیں ہیں تو لڑنا بند کر دیں، کیونکہ اس احساس کے آگے اذیت کی ندیاں بہتی ہیں۔ نفسیات کہتی ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے محبت سمجھتے ہیں وہ محبت نہیں ہوتی، بس سامنے والا شخص خود کو مصروف رکھنے کے لیے آپ کی زندگی میں تشریف لاتا ہے اور آپ کو اپنا عادی بنا کر پھر پل پل تڑپنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ اپنے دل کی بات کہنا بھی انسان بند کر دیتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ تیسرا شخص کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ محبت چاہے حاصل ہو یا لا حاصل رہے، لیکن جسے محبت ہو جاتی ہے اسے تقسیم نہیں کیا جاتا۔ ہم تنہائی پسند ہرگز نہیں ہوتے، بس ہماری پسند کے لوگ ہمارے پاس نہیں ہوتے تو ہم تنہائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ خاموشی کو بھی اسی لیے اوڑھ لیتے ہیں کیونکہ من پسند آوازیں کھو گئی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں دو لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں کچھ ارمان بارش کی بوندوں کی طرح ہوتے ہیں، جنہیں چھونے کی خواہش میں ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں مگر ہاتھ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پگڑیوں کی عزت ہمیشہ عورت ہی چکاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ محبت صرف عورت ہی کرتی ہے، تو آپ نے کبھی محبت میں ہارا ہوا مرد نہیں دیکھا۔ آخر مرد جو ٹھہرا شکست کو چہرے پر نہیں لاتا، دکھ کو آنکھوں سے نہیں بہاتا، ذمہ داریوں کے بوجھ سے نڈھال اپنی زندگی کے سب سے بڑی مات کو خاموشی سے قبول کر کے اس زخم کو سینے میں دبا دیتا ہے، یہاں تک کہ محبت کا زخم ناسور بن کر اس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر کے قبر تک لے جاتا ہے۔ عورت کی حیا شیشی میں بند ایک خوبصورت خوشبو کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو اڑ جائے تو خالی شیشی کو لوگ پھینک دیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی ہمارا عادی ہو چکا ہے پھر بھی کنارہ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو ایسی اذیت میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر نہ تو وہ جی سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دیتے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے آپ کی عزت نفس اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، آپ خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ جو مخلص ہوں گے وہ ہمیشہ آپ سے وقت مانگیں گے اور آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہیں گے، اور جنہوں نے وقت گزاری کرنی ہوتی ہے انہیں فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان سے زیادہ بات کرتے ہوں یا کم، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد پہلی بار کسی عورت کے قریب ہوتا ہے تو عورت اس مرد کے الفاظ کو پرکھتی ہے۔ اس کے الفاظ جتنے زیادہ اچھے اور مہذب ہوں گے وہ اس پر اتنا ہی اچھا اور گہرا تاثر پڑے گا۔ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے پوری جان سے کوشش کرو، تاکہ اگر روز محشر تم سے سوال ہو تو تم شرمندہ نہ ہو، اور پھر باقی معاملات اللہ پر چھوڑ دو۔ کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے پاس پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سلجھا لینا۔ اس کے ہاں گواہ خریدے جا سکتے ہیں، نہ وکیل، نہ خود ہی گواہ، خود ہی وکیل، خود ہی جج ہے، اور اس کے فیصلے پھر ٹلتے نہیں۔ جب تک ہر ایک کی بات کو دل سے لگاتے رہو گے تب تک اذیت میں رہو گے۔ کسی دوسرے انسان الفاظ سے آپ کا سکون چبھنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان ہر شے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو شخص بنا کسی وجہ کے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرنا شروع کر دے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا جن پر آپ محبتیں لٹا رہے تھے، جن کے وہ قابل بھی نہیں تھے۔
جب ہماری موجودگی کی کوئی قدر نہیں کرتا تو ہم اس آرزو میں اس سے دور چلے جاتے ہیں کہ اب شاید اسے ہماری قدر ہوگی، ہماری کمی محسوس ہوگی، لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی نہیں ہوتا، پھر چاہے ہم 7 سمندر دور چلے جائیں یا زمین میں دفن ہو جائیں، ان کے لیے ہمارا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے قوس قزح کے رنگ۔ زندگی میں 2 چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ زندگی کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ہمیں سمجھے، ہماری بات مانے اور ہم سے محبت کرے اور ہم سے نرمی کا مظاہرہ کرے، خود چاہے ہم دوسروں کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ محبت کے نام پر کوئی ہمیں کچھ نہ کہے کیونکہ سامنے والا انسان نہیں ہے، یا کیا وہ آپ کے اشاروں پر ناچنے والا کوئی روبوٹ ہے؟ یاد رکھیے وہ بھی ہمارے جیسا ہی ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اور اس کے سینے میں بھی دل ہے، اسے بھی محبت کی ضرورت ہے۔ اس کے جذبات اور احساسات کا بھی خیال کریں اور کسی کی خواہشات کا گلا نہ گھونٹیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ شریک حیات بلا وجہ ناراض رہنے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ اسے اس وقت محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اسے لڑنے کے بجائے اس کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور غور کریں کہ اس کے رویے، محبت اور توجہ میں کہاں کمی آ رہی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے اور نہ ہی جان سکتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت احساس ہوتا ہے جب من چاہا شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے، اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ جو عورت آپ سے اپنی وہ باتیں چھپاتی ہو جو آپ پسند نہیں کرتے، تو سمجھ جانا کہ وہ آپ سے پیار کرتی ہے مگر ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ وہ تمہیں کھونے سے ڈرتی ہے۔